بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مولانا روم اپنی ایک حقائق میں بیان کرتے ہیں کہ سمندر میں ایک کشتی پر چند لوگ سوار اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ ان لوگوں میں موجود ایک آدمی ایسا بھی تھا جس کو دنیا کی مختلف زبانوں پر عبور حاصل تھا اور اسے اپنی زبان دانی پر بہت فخر تھا۔ کشتی میں سوار سب لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، لیکن جو زبان دان تھا ایک کونے میں چپ بیٹھا ہوا تھا، اس سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ سب لوگ تو اپنی باتوں میں مصروف ہیں، وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ملاح سے مخاطب ہو کر بولا، اے ملاح، کیا تم زبانوں کا علم جانتے ہو؟ ملاح نے بے اختیاری سے جواب دیا، نہیں استاد محترم، ہم کہاں کوئی زبانوں کا علم جاننے والے، ہم تو ٹھہرے اس سمندروں میں کشتی چلانے والے لوگ، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں اور اس کشتی کے سہارے اپنے گھر کا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ ملاح کی بات سن کر اس زبان دان نے کہا کہ تو نے تو اپنی آدھی زندگی یوں ہی برباد کر دی، تم نے کوئی علم ہی نہیں سیکھا۔ اس کی بات سن کر ملاح نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنا کام کرتا رہا۔ تھوڑی دیر گزری تو اس زبان دان نے پھر اس سے پوچھا، کیا تم گرامر کا علم جانتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے گرامر میں کتنی پیچیدگیاں ہوتی ہیں؟ ملاح نے کہا، نہیں بھائی، میں نہیں جانتا۔ تو اس کا جواب سن کر پھر اس ماہر لسانیات نے ایک طنزیہ کہکا لگایا اور کہا، کوئی حال نہیں تمہارا، جہالت تو تمہارا مقدر ہے گویا، مجھے تجھ پر ترس آتا ہے۔ تمہاری بھی کیا زندگی ہے، دیکھو کیسے ان پڑھوں کسی زندگی گزار رہے ہو، تمہیں کیا پتہ علم کیا ہوتا ہے، اور اس گرامر کا جو فن ہوتا ہے اتنی طاقت ہے اس میں، اس سے دنیا کا کوئی بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ ایسا شخص جو مختلف زبانیں بولتا ہے دنیا کی، اس کی طاقت کا تمہیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ کشتی بان نے اس کی طنز والی کڑوی کسیلی باتیں سنی، لیکن چپ کر کے اپنے کام سے کام رکھا اور اسے کوئی جواب نہ دیا۔ ماہر لسانیات نے مزید کشتی بان سے کہا کہ وارے میاں ملاح، تو نے تو یوں ہی آدھی عمر برباد کر دی۔ ارے جو شخص علم لسانیات کو نہیں جانتا وہ انسان نہیں حیوان ہے۔ افسوس تو نے اپنی زندگی کشتی چلانے میں گنوا دی اور زبانوں جیسا فن نہ سیکھا۔ کشتی چلانے والے کو بڑا غصہ آیا، بہرحال بیچارہ خاموش ہو گیا اور لاجواب ہو کر چپ رہا۔ جب کشتی بان نے اس کو کوئی جواب نہ دیا تو وہ بھی چپ کر گیا۔ کشتی باد موافق کے سہارے مزے سے سمندر میں تیرتی جا رہی تھی۔ خدا کی کرنی ہوئی کہ آگے جا کر کچھ آندھیاں اور طوفان چلنے لگے اور سمندر میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ اور پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے باد مخالف زور سے چلنے لگی اور اس نے سمندری طوفان کا روپ دھار لیا۔ اسی اثناء میں کشتی کے بادبان پھٹ گئے، ہچکولے کھانے لگی اور سب کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ کشتی کا بسلامت کنارے پر لگنا ناممکن نظر آنے لگا۔ ملاح نے سب کو مخاطب ہو کر کہا، بھائیو، کشتی بھنور میں پھنس چکی ہے، تیر کر پار ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اب منزل بھی قریب ہی ہے، ماں سوائے تیر کر جانے کے اور کوئی چارہ نہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اب کشتی کو چھوڑنا ناگزیر ہو چکا ہے تو سب نے سمندر میں چھلانگیں لگا دیں، لیکن وہ ماہر لسانیات ابھی بھی کشتی میں ہی بیٹھا تھا اور حیرت سے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ ملاح نے اس ماہر لسانیات سے کہا، اے زبان دان، اس وقت آپ کی زبان دانی کسی کام نہ آئے گی، جلدی سے سمندر میں چھلانگ لگا دیں۔ تو اس نے جواب دیا، مجھے تو تیرنا نہیں آتا۔ تو ملاح نے اس زبان دان سے کہا کہ افسوس، تو آپ نے تو اپنی ساری زندگی برباد کر دی، مجھے آپ کے مقدر پر افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو اتنا بھی خیال نہ آیا کہ تیرنا ہی سیکھ لوں۔ ملاح نے کہا، اے زبانوں کے استاد، مجھے آپ پر ترس آ رہا ہے، لیکن افسوس میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ کر ملاح نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد وہ کشتی اور ماہر لسانیات اپنی زبان دانی سمیت اس سمندر کے اندر غرق ہو گئے۔ تو دوستو، اس حقائق سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ تکبر کرنے والوں کا انجام بالآخر ہلاکت خیز ہی ہوتا ہے۔ آپ تمام لوگوں کے تعاون کا بہت شکریہ۔ عرفان فانی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔
تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔